آج ہم نیا سبق پڑھ رہے ہیں اذان کے بارے میں، اور مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ جس آدمی نے اذان دی ہے اقامت وہی کہے گا بعد میں، یا دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ کا اپنا تبصرہ بھی دیکھیں گے، اور دوسرے حضرات یعنی امام طحاوی کا تبصرہ اور جو مسالک کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے اس کی تفصیل، اور ساتھ ساتھ دلائل کا تجزیہ اور جائزہ لیں گے۔ ایک 2 منٹ، مجھے کتاب میں عبارت ملی نہیں ہے، 2 منٹ آپ ذرا صبر فرمائیں، میری کتاب کے صفحات آگے پیچھے۔ باب الرجلین یؤذن احدہما ویقیم الآخر، 2 آدمی ہے، ایک اذان کہتا ہے اور دوسرا آدمی اقامت کہتا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ ہمیں بتائیں گے کہ کتنے مسلک ہیں، اور اپنے مسلک کی وہ ترجیح بھی پیش کریں گے۔ تو امام ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دوسرے حضرات میں سے امام اوزاعی اور امام زہری، ان کا نظریہ ہے کہ جو آدمی اذان دے وہی آدمی اقامت کہے، جو آدمی اذان دے وہی آدمی اقامت کہے۔ ہاں، اگر ایک جگہ ایسی ہو جہاں مؤذنین 2 ہوں تو ایک مؤذن اذان دے، دوسرا آدمی اقامت کہے، دوسرا مؤذن، تو اس کی گنجائش ہے حنابلہ کے ہاں، حنبلیہ کے ہاں۔ ایک علاقہ، ایک مسجد ہے، اس کے 2 مؤذن ہیں، 3 مؤذن ہیں، 4 مؤذن ہیں، تو ایک مؤذن نے اذان کہہ دی، دوسرا مؤذن اقامت کہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر مؤذن ایک ہی ہے تو جس نے اذان دی ہے اسی نے اقامت کہنی ہوگی۔ یہ ان حضرات کا فیصلہ ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر اس کی اجازت سے، مؤذن کی اجازت سے دوسرے نے اقامت کہہ دی تو اقامت بلا کراہت صحیح ہوگی، اور اگر بغیر اجازت کے اقامت کہہ دی تو کراہت کے ساتھ وہ بھی صحیح ہوگی۔ اب ہم حدیث سنتے ہیں۔ باب الرجلین، باب ہے ان 2 آدمیوں کے بیان میں، یؤذن احدہما ویقیم الآخر، دونوں میں سے ایک اذان دیتا ہے اور دوسرا آدمی اقامت کہتا ہے۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال رضی اللہ عنہ زیاد بن حارث السدائی صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فلما کان اول الصبح، جب میں آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے گیا تھا تو جب پہلی فجر کی نماز کا وقت آیا، پہلا صبح کا وقت آیا، تو امرنی، مجھے حکم دیا، فاذنت، تو میں نے اذان کہی، ثم قام الى الصلاۃ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فجاء بلال، اس دوران حضرت بلال آئے، لیقیم، تاکہ اقامت فرمائے، اقامت کے لیے حضرت بلال پہنچ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخا صداء، صداء قبیلہ ہے، اخا کی اس کی طرف اضافت ہو گئی، تو غیر ذوی العقول کی طرف کسی رشتے کی جب اضافت ہوتی ہے، اخ، ابن وغیرہ کی، تو اس سے مراد ہوتا ہے والا۔ صداء قبیلے والا آدمی، اذن، اس نے اذان دی ہے، ومن اذن فهو یقیم، اور جو اذان دے گا وہی اقامت کہے۔ حضرت بلال کو روکا، اور حضرت زیاد بن حارث السدائی نے پھر اقامت
کہی اور نماز کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھی گئی. دوسری سند کے ساتھ انہی الفاظ کو پیش کرتے ہیں. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث السدائي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. ایک حدیث دو سندوں کے ساتھ. قال ابو جعفر امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذا الحديث، ایک قوم اس حدیث کی طرف گئی ہے. فقالوا لا ينبغي ان يقيم للصلاة غير الذي اذن لها، مناسب نہیں ہے کہ نماز کے لیے اقامت کہے اس آدمی کا غیر جس نے اذان دی تھی. اس نماز کے لیے جس نے اذان دی تھی اس کا غیر اقامت کہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ قوم کون سی ہے؟ اس کے محشی نے وضاحت کی ہے. قال ابو جعفر، محشی کی عبارت دیکھیں آپ. قال العینی، کہ علامہ عینی نے فرمایا ہے فی نخب الافکار نامی کتاب میں، اراد بالقوم هؤلاء الاوزاعیہ والزہریہ والشافعیہ ومالکا واحمدہ، کہ امام طحاوی نے قوم کہہ کر اس سے مراد لیا ہے امام اوزاعی کو، امام زہری کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو. فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث، یہ سارے حضرات اس حدیث کی طرف گئے ہیں. وقالوا، اور فرمانے لگے لا ينبغي ان يقيم، کہ مناسب نہیں ہے کہ اقامت کہے نماز کے لیے الا الذي اذن، مگر وہی شخص جس نے اذان دی ہے لہا اس نماز کے لیے. وفی فروع الحنابلہ، حنابلہ کی فروع میں ہے یہ الفاظ ہیں. اذا كان في الموضع مؤذنان او اکثر، کوئی علاقہ ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی مسجد ہو، وہاں دو مؤذن ہو یا زیادہ مؤذن ہو، فیقیم من یؤذن اولا، تو جس نے پہلے اذان دی ہے وہ اقامت کہے گا اور دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے. اب آگے دیکھیں وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے لوگوں نے مخالفت کی ہے. فقالوا لا بأس ان یقیم للصلاة غیر الذی اذن لها، کوئی حرج نہیں ہے کہ اقامت کہنے میں، نماز کے لیے اقامت کہنے میں، کہ وہ آدمی اقامت کہے جس نے اذان نہیں دی، اس میں کوئی حرج نہیں. واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابو امیہ، اس بارے میں ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو ابو امیہ نے بیان کی. قال حدثنا المعل بن منصور قال اخبرني عبد السلام بن حرب عن ابي العميسي عن عبد الله بن حميد ابن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه عنهم أنه حين أري الأذان، جب ان کو اذان دکھائی گئی، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، تو جب ان کو اذان دکھائی گئی خواب میں، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فأذن، حضور علیہ السلام نے اس وقت حکم دیا بلال کو کہ انہوں نے اذان دی. دراصل ہوا یہ تھا کہ حکم ان کو دیا تھا آپ علیہ السلام نے کہ آپ بلال کو اذان کے کلمات سکھا دیں. حضور کے کہنے پر انہوں نے کلمات سکھائے اور اذان دی. تو حضرت نبی علیہ السلام کا کہنا ان کو اور حضور کے ارشاد کے مطابق ان کا آگے فیصلہ نافذ کرنا، یہ دراصل حضور ہی کا فیصلہ تھا. گویا حضور علیہ السلام نے ہی حکم دیا تھا بلال کو کہ اذان آپ دیں. تو انہوں نے اذان دی. ثم امر عبداللہ فاقام، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے عبداللہ کو حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی تھی. یہ پہلا موقع تھا. اذان حضرت بلال نے دی، اقامت حضرت عبداللہ نے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ. دوسری دلیل وبما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي العميسي عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح اذان دیکھی ہے. فقال القهن على بلال، ان کلمات کا القاء کرو، یہ کلمات سکھاؤ. القهن، ان کا القاء کرو، على بلال، بلال پر، یعنی ان کو سکھا دو. فإنه أندى صوتا منك،
اندھا صوتن ارفع صوتن کے معنی میں ہے بلند آواز ہے، اس کی آواز آپ سے بلند ہے، اور یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ اندھا بمعنی احسن صوتن من کا ہے، اس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے۔ اذنا کا معنی اندھا کا معنی احسن صوتن بھی ہے اور ارفع صوتن بھی، من کا تجھ سے اس کی آواز بھی اچھی ہے، تجھ سے اس کی آواز بلند بھی ہے۔ فلما اذن بلال ندم عبداللہ، جس وقت حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت عبداللہ دل میں پشیمان تھے، اور یعنی کہ احساس تھا کہ اذان کے کلمات اگر میں ہی اذان کہہ دیتا یا مجھے یہ سعادت حاصل ہوتی، اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں پیش قدمی اور اس پر حسرت یہ اچھی چیز ہے، انہیں گویا ایک گناہ حسرت ہو گئی کہ اذان جیسے میں نے دیکھی دینے کی سعادت بھی مجھے ہی ملتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ آپ جو ہے اقامت کہیں، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیمہ، حضور علیہ السلام نے انہیں اقامت کہنے کا حکم دیا۔ فلما تضاد هذان الحدیثان، یہ دو حدیثیں ہیں، ایک زید بن حارث السدائی کی کی حدیث، اور ایک عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی حدیث۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی اذان کہے وہی اقامت کہے، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت میں ہے کہ اذان حضرت بلال نے دی تھی، اقامت حضرت عبداللہ نے کہی تھی، تو ان دونوں میں تضاد سامنے آ گیا۔ فلما تضاد هذان الحدیثان، جب تضاد ہوا ان دونوں حدیثوں میں اور دونوں حدیثیں ٹکرا گئی، اردنا ان نلتمس حکم هذا الباب من طریق النظر، ہم نے ارادہ کیا کہ اس باب کا حکم تلاش کریں نظر کے راستے سے، نستخرج به من القولین قولا یکون الاذان والاقامة قولا صحیحا یکون، یعنی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نظر کے طریقے سے ہم حکم اس باب کا ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ نستخرج به، تاکہ اس نظر کے ذریعے سے ہم نکال سکیں من القولین، دونوں قولوں سے، دونوں متضاد قولوں سے، قولا صحیحا درست بات، صحیح بات۔ فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس چیز میں غور کیا، فوجدنا الاصل المتفق علیہ، ہم نے ایک اصل پایا جس پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے، وہ یہ انه لا ينبغي ان يؤذن رجلان اذانا واحدا، دو آدمی ایک اذان نہیں دے سکتے، ایک آدمی نے حی علی الصلاۃ تک اذان دے دی، دوسرے نے آ کے حی علی الصلاۃ سے آخر تک پہنچا دی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اذان دو آدمی جدا جدا آدمی دے دیں، ایک آدمی اذان شروع کرے گا وہی مکمل کرے گا۔ لا ينبغي ان يؤذن رجلان اذانا واحدا، لا ينبغي ان يؤذن، مناسب نہیں ہے کہ اذان دے رجلان دو آدمی، ان يؤذن مرفوع معروف کا صیغہ ہے، رجلان دو آدمی، اذانا واحدا ایک اذان، اور دینے کی شکل یہ ہو کہ یؤذن كل واحد منهما بعضه، کہ دونوں آدمیوں میں سے ہر ایک اذان کا بعض حصہ ادا کرے، ساری اذان ایک نہ دے بلکہ آدھا حصہ ایک کہہ دے اور آدھا حصہ دوسرا کہہ دے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فاحتمل ان يكون الاذان والاقامة كذلك، اس سے بھی ایک احتمال پیدا ہو گیا کہ ایک اذان دو آدمی نہیں دے سکتے، تو ممکن ہے یہ اقامت اذان کا تکملہ ہو، جیسا کہ پہلے گزرا بھی تھا، تو جب تکملہ ہے تو ایک آدمی اذان کہے تو دوسرا آدمی اقامت کہے، یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، پھر اذان اور اقامت والا آدمی ایک ہی ہو۔ تو اس میں احتمال پیدا ہو گیا کہ اذان اور اقامت بھی اسی طرح ہو، لا يفعلهما الا رجل واحد، ان کو ادا نہ کرے مگر ایک ہی آدمی، ایک احتمال یہ ہے، اور یہ احتمال ہمارے فریق مخالف کے حق میں جا رہا ہے، لیکن یہ احتمال ہے، فیصلہ نہیں ہے، مقابلے پر دوسرا احتمال بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اذان الگ چیز ہو، اقامت الگ چیز ہو، اذان الگ چیز، اقامت الگ چیز، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دو الگ الگ آدمی اس کی ذمہ داریاں اٹھا دے، اذان کا ذمہ دار ایک ہو جائے کہ میں اذان دیتا ہوں، اقامت کا ذمہ دار دوسرا ہو جائے کہ میں آج اقامت کہہ دیتا ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے جب چیزیں جدا جدا ہیں، الگ الگ چیزیں۔ واحتمل ان يكون كالشيئين المتفرقين، یہ بھی احتمال ہے کہ اذان اور اقامت دو جدا جدا چیزوں کی طرح ہیں، فلا بأس، بس حرج نہیں ہے اس صورت میں، بأن يتولى كل واحد منهما کہ ذمہ داری اٹھائے دونوں میں سے ہر ایک کی،
اذان کی ذمہ داری اور اقامت کی ذمہ داری، ان دونوں میں سے ہر ایک چیز کی ذمہ داری اٹھائے رجل علی حدہ، ایک آدمی جدا جدا، یعنی ایک کی ذمہ داری ایک اٹھائے، دوسرے کی ذمہ داری دوسرا اٹھائے۔ فنظرنا فی ذلک، اب جب احتمال دو ہو گئے، پہلا احتمال یہ تھا کہ اذان اور اقامت ایک اذان کی طرح ہے، ایک اذان دو آدمی نہیں دے سکتے، تو اذان الگ آدمی دے، اقامت الگ آدمی کا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ تھا کہ اذان الگ چیز ہے، اقامت الگ چیز ہے، جب چیزیں جدا جدا ہے تو اذان کی ذمہ داری ایک اٹھائے، اقامت بھی دوسرا آدمی اٹھائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دو احتمال آمنے سامنے ہو گئے۔ فنظرنا فی ذلک، ہم نے اسی میں تو غور کیا کہ جو نماز ہے اس کے اسباب کئی ہیں، نماز کے اسباب کئی ہیں، اور وہ اسباب نماز سے پہلے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے اسباب وہ نماز سے پہلے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں اذان کے ساتھ، اور نماز کے لیے بلاتے ہیں اقامت کے ساتھ۔ یہ تمام نمازوں میں ایسا ہوتا ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جمعے کی، عیدین کی، جمعے کی نماز خاص طور پر، عیدین کی نہیں، جمعے کی جو فرض نمازیں ہیں، تو اذان کے ساتھ بھی اس کے لیے بلایا جاتا ہے، اقامت کے ساتھ بھی اس کے ساتھ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اسباب ہیں جو اس سے مقدم ہیں، یہ تمام نمازوں میں۔ لیکن ایک جمعے کی نماز ہے، اس میں مسئلہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے خطبہ بھی ضروری ہے، تو خطبہ اس کے ساتھ متصل ہوگا، خطبہ اور نماز یہ دونوں چیزیں متصل ہوں گی، تو وہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو خطبہ اذان کے ساتھ متصل نہیں ہے، خطبہ نماز کے ساتھ متصل ہے۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں کہا اور نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، اذان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن خطبے کے بغیر یہاں نہیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ نماز سے پہلے جو خطبہ ہے یہ خطبہ نماز کے ساتھ متصل ہے، اور خطبہ دینے کے بعد پھر نماز جمعہ کا قیام ہوتا ہے، اور اس وقت پھر اقامت کہی جاتی ہے۔ تو جب خطبے کا اتصال نماز کے ساتھ ہے تو اقامت کا اتصال بھی یہاں سے نظر آیا کہ وہ نماز کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اقامت سے پہلے والی چیز تو نماز کے ساتھ متصل ہو اور اقامت خود جو ہے وہ اذان کے ساتھ متصل ہو۔ تو جمعے کے دن اذان جمعہ اور جمعے کے دن اقامت نماز جمعہ، ان دونوں کے درمیان خطبہ ہے، اور خطبے کا اتصال نماز کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے، تو اقامت کا اتصال خود بخود نماز کے ساتھ نظر آیا، تو پتہ چلا کہ اذان الگ چیز ہے، اقامت الگ چیز ہے، اور اس کا اتصال نماز کے ساتھ ہے۔ جب یہ صورت نمایاں ہو گئی تو اب جمعے کا خطیب، خطبہ دینے والا اور نماز پڑھانے والا یہ ایک ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے اتفاقی مسئلہ ہے، خطبہ ایک نے دیا، نماز دوسرے نے پڑھائی، تو آپ کے ہاں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو خطبے کا اتصال نماز کے ساتھ ہے، اور خطبہ دینے والا الگ آدمی ہو، نماز پڑھانے والا الگ آدمی ہو، تو یہ درست ہے۔ تو اقامت تو خطبے کے بعد ہوتی ہے نماز جمعہ کے لیے، تو پھر اقامت کہنے والا ایک ہو، اذان دینے والا دوسرا ہو، یہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو جب خطبے کا اتصال نماز کے ساتھ ہے تو اقامت کا اتصال بھی نماز کے ساتھ ہے، اور خطبہ دینے کے لیے اصول یہ ہے کہ اصل خطیب اور وہی امام ہو، وہی خطبہ دے۔ تو اقامت کے لیے بھی یہ مناسب تھا کہ جو آدمی نماز پڑھائے وہی اقامت کہے، اور عموماً نماز پڑھانے والا اقامت نہیں کہتا ہے، اقامت دوسرا آدمی کہتا ہے۔ جہاں کہیں نماز پڑھانے والا امام موجود ہو وہاں امام اقامت نہیں کہتا ہے، اقامت کہنے والا امام کے علاوہ آدمی ہوتا ہے۔ دیکھو چیز نماز کے ساتھ متصل تھی، اور نماز پڑھانے والا اور اقامت کہنے والا اور ہو سکتا ہے، تو اقامت کا اتصال تو اذان کے ساتھ نہیں ہے، تو اذان اور آدمی دے اور اقامت دوسرا آدمی کہہ دے، یہ کیوں درست نہیں ہے، یہ بات بتانا چاہتے۔ اب توجہ فرمائیں گے کتاب کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس چیز میں غور کیا، فرأینا الصلاۃ لہا اسباب، ہم نے دیکھا نماز کو کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، تتقدمھا، جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ من الدعاء الیہا بالاذان، نماز کی طرف پکارنا، بلانا اذان کے ساتھ۔ نمبر 2، ومن الاقامۃ لہا، اقامت کہنا نماز کے لیے، یہ دونوں چیزیں اسباب نماز ہیں۔ ھذا فی سائر الصلوات، یہ تمام نمازوں میں۔ ورأینا الجمعۃ تتقدمھا خطبہ، اور ہم نے جمعے کو دیکھا کہ اس سے پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے، لابد منھا، جو بہت ضروری ہوتا ہے۔ فکانت الصلاۃ منضمہ بالخطبہ، تو نماز خطبے کے ساتھ جڑ گئی ہے۔
وکان من صلی الجمعۃ بغیر خطبۃ فصلاته باطلہ، جس نے جمعے کی نماز پڑھی خطبے کے بغیر اس کا جمعہ باطل ہے. حتی تکون الخطبہ قد تقدمت الصلاۃ، یہاں تک کہ خطبہ نماز سے مقدم ہوگا. ورأینا الامام، اور ہم نے دیکھا امام لا یجب ان یکون هو غیر الخطیب، واجب تو نہیں ہے کہ خطیب کا غیر ہو. وہاں ہم یہ ضروری نہیں نظر آتا ہمیں کہ خطیب ایک ہو، نماز دوسرا آدمی پڑھائے، کیونکہ وہی خطبے کا اتصال نماز کے ساتھ نہیں ہے، اذان کے ساتھ ہے. جیسے اقامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یعنی امام تو نہیں کہتا، خود اقامت دوسرا آدمی کہتا ہے. تو ہم نے جب دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان یکون، کہ امام جو ہے وہ غیر خطیب ہو، لأن كل واحد منهما مزمن بصاحبہ یا مزمن بصاحبہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. خطبہ بھی نماز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں. فلما كان لا بد منهما لم ينبغي ان يكون القائم بهما الا رجلا واحدا. جب ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، خطبے کا ہونا بھی ضروری، نماز کا بھی، یعنی دونوں لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو مناسب نہیں ہے ان يكون القائم بهما الا رجلا واحدا، کہ دونوں کو قائم کرنے والا ایک ہی آدمی ہو، امام بھی وہی ہو، اور جب امام بھی وہی اور خطیب بھی وہی. ورأینا الاقامت، یعنی لازم نہیں ہے دونوں ایک آدمی ہو جائیں، ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ورأینا الاقامت جعلت من اسباب الصلاۃ، اور ہم نے اقامت کو دیکھا جو نماز کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح واجمعوا انه لا بأس ان يتولاها غیر الامام، سب کا اتفاق ہے کہ اقامت کا ذمہ دار امام کا غیر ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے، نماز اور آدمی پڑھائے، اقامت اور آدمی کہے. فلما كان يتولاها غیر الامام وهي من الصلاة اقرب، جبکہ اقامت نماز کے زیادہ قریب ہے، خطبے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کی ذمہ داری امام کا غیر اٹھا سکتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کان لا بأس ان يتولاها غیر الذي يتولى الاذان، تو اس میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ اقامت کا ذمہ دار اس آدمی کا غیر ہو جس نے اذان کی ذمہ داری اٹھائی تھی. فلما كان يتولاها، بس جب اس اقامت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے غیر الامام، امام کا غیر، وہی اعلان کی اقامت من الصلاة اقرب منها من الاذان، یہ اذان نماز کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ یہ اقامت اذان کی نماز کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ اقامت اذان کے زیادہ قریب ہو. یعنی اقامت کا اتصال نماز کے ساتھ ہے، اقامت کا اتصال اذان کے ساتھ نہیں ہے. کان لا بأس، اس کی جزا یہ ہے کہ یہ بات ضروری ہو گئی کہ حرج نہ ہو ان يتولاها، کہ اس اقامت کا ذمہ دار ہو غیر الذی، اس آدمی کا غیر، یتولی الاذان، جو اذان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. فہذا هو النظر، یہی نظر صحیح ہے اور یہی فتویٰ ہے ابو حنیفہ کا، ابو یوسف کا، محمد بن حسن کا رحمہم اللہ تعالی. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اذان ایک آدمی کہے، اقامت دوسرا آدمی کہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اذان کہنے والا ہی اقامت کہے گا. انہوں نے دلیل میں پیش کیا تھا زیاد ابن حارث السدائی کی روایت کو کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کے پاس انہوں نے قیام فرمایا، پہلی صبح کی نماز میں حضور نے ان سے اذان کہلوائی. حضرت بلال اذان دینے کے لیے، اقامت کہنے کے لیے تیاری کرنے لگے، حضور نے انہیں منع فرمایا اور اقامت کا حکم حضرت زیاد کو دیا جس نے اذان دی تھی. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اقامت کہنے والا آدمی الگ ہو اور اذان والا الگ ہو، اس میں گنجائش ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت کہ انہوں نے اذان کے کلمات خواب میں سنے تھے، حضرت بلال کو انہوں نے حضور کے کہنے پہ سکھائے، انہوں نے اذان دی اور اقامت عبداللہ نے فرمائی. یہ دو متضاد روایتیں ہوئی. نظر صحیح سے ہم ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ دونوں قولوں کے درمیان سے صحیح قول کا استخراج کر سکیں. ہم نے جب دیکھا تو وہ یہ دیکھا کہ احتمال کی باتیں، دو احتمال سامنے نظر آئے تھے. ایک احتمال یہ تھا، ایک اصول، پہلے اصول اور سے احتمال. ایک اصول یہ تھا کہ اذان کے بارے میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آدھی اذان ایک کہے آدھی اذان
دوسرا آدمی کہے، دو آدمی ایک اذان نہیں کہہ سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ اذان کے بعد جو اقامت ہے اس کی تکمیل اور تتمہ ہے، تو پھر دونوں چیزیں ایک آدمی کے ذمہ ہونی چاہیے، اذان بھی اور اقامت بھی، ایک ہی آدمی یہ کہے۔ لیکن اقامت اور اذان کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں، اذان الگ ہے، اقامت الگ ہے، تو الگ الگ آدمی ان دونوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ یہ دو احتمال جب تھے تو ہمیں پھر غور کرنے کا موقع ملا کہ اذان کے بعد جو اقامت ہے اس کا اتصال کس کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے نماز کے اسباب پر غور کیا، نماز کے اسباب میں اذان ہے، نماز کے اسباب میں اقامت ہے، اور جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے خطبہ بھی ہے اور ضروری ہے، وہ خطبہ نہیں پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور خطبے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے ساتھ ہے۔ خطبہ نماز سے پہلے کہے گا، پھر خطبہ نہیں پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو گویا اس کا اتصال نماز کے ساتھ ہے۔ اور خطیب جو آدمی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ خطیب ایک ہو، نماز دوسرا پڑھائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک آدمی پڑھائے، خطبہ بھی اور نماز بھی، ایک آدمی دونوں کو چلائے، تو نماز کے ساتھ اس کا اتصال ہے۔ جو آدمی نماز پڑھائے وہی خطبہ دے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس کا یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جی پہ جس نے اذان دی ہے وہ خطبہ کہے گا، اذان کے ساتھ اس کا اتصال نہیں ہے۔ تو خطبے کے بعد اقامت ہوتی ہے تو اس کا اتصال پھر نماز کے ساتھ زیادہ ہوا، خطبے سے بھی زیادہ ہوا، تو پھر یہاں پر یہ ضروری نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ ایک امام، ایک آدمی جو امام ہے اور اس کا اتصال جو ہے نا جب نماز کے ساتھ ہے، تو اتصال جس کے ساتھ ہے تو ایسا نظر ہمیں نہیں آ رہا کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ امام کے اوپر لازم ہے کہ اقامت بھی وہی کہے اور نماز بھی وہی پڑھائے، کیونکہ اس کا اتصال اس کے ساتھ ہے اور اتصال تو ہے۔ تو جب اقامت والا اور نماز والا اور، تو یہ بھی جائز ہے کہ اذان والا اور ہو اور اقامت والا اور ہو، کیونکہ اس کا اتصال تو نماز کے ساتھ زیادہ ہے، اذان کے ساتھ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے، عافیت نصیب فرما دے اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ یہ جو سوال آیا ہے اقامت کا جماعت کے ساتھ اور خطبے کا نماز کے ساتھ، اس کا مفہوم میں تو نہیں سمجھ سکا، شاید یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اقامت اور خطبہ اس کا جوڑ زیادہ کس کے ساتھ؟ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے، اس سے پہلے جو اذان دی گئی ہے اس کے ساتھ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، جب خطبہ خطیب ختم کرتا ہے پھر اقامت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، تو اقامت کا اتصال بھی نماز کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہے ایسا ہی۔ احناف کے ہاں تو یہی حل نکلا کہ اذان الگ آدمی کہہ سکتا ہے، اقامت دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اذان والا ہی اقامت کہے، بہتر تو یہ ہے، لیکن جائز اور گنجائش ہے کہ ایک آدمی اذان کہے دوسرے اقامت کہے، اور اجازت سے کہے تو کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اذان دینے والے نے کہہ دیا کہ جی میں نے اذان دی تھی تو اقامت تم کہہ دو، تو اس میں کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے۔